ہمارے ہاں کچھ لوگ وظیفے تو خوب پڑھتے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، حج اور عمرہ بھی خوب کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کا بھی خوب دھیان رکھتے ہیں، لیکن اپنے رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ میں وظیفہ کر کے، چلہ کر کے، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے شاید میں اللہ رسول کا قرب پالوں گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے وظائف خوب پڑھے ہیں، عبادات خوب کی ہیں، لیکن رزق کا خیال ہی نہیں کیا، تو یہ تو رکاوٹ پیدا کر دے گا سارے معاملات کے، آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، اور خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں، اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا۔ تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں۔ اب مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اچھی بات ہے، بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں، اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا۔ جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو۔ تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا۔ بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی، تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔